لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سري الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ مشہور و معروف جملہ جسے ہم اور آپ ہر شبہ جمعہ دعائے مبارکہ کمیل میں تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں. ہم اور آپ اگر اپنی دنیا کا جائزہ لیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہماری دنیا میں کسی بھی انسان کو جلدی سے راضی کر لینا ممکن نہیں. بھائی بھائی سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، زوجہ شوہر سے ناراض، بہن اپنے دوسرے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے ناراض. اور اگر زندگی کے کسی مرحلے میں انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہمیں آپس میں مل کر کے رہنا چاہیے، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی آغوش کے پروردہ ہیں، ایک ہی گھر کے آنگن میں کھیل کر کے بڑے ہوئے ہیں، لہذا ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے. چھوٹے کو احساس ندامت پیدا ہو گئی اور وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کی شان میں بد کلامی نہیں کرنا چاہیے تھا، گستاخی نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں. جیسے چھوٹے بھائی کے اندر
احساس ندامت پیدا ہوا، بڑے بھائی کی خدمت میں اپنی گستاخی کی معذرت طلب کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو معاف کر کے اپنی باہوں کو پھیلا کر کے اپنے دامن محبت میں لے کر کے ایک دوسرے کی پیشانی کو چوم کر کے یہ جملہ ادا کرتا کہ کوئی بات نہیں ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، خطا آدمی سے ہوتی ہے، اگر تم نے ہماری شان میں گستاخی کر دیا تو ہم معاف کرنے کو تیار ہیں، تم ہمیں معاف کر دو، آؤ بچی کچھی زندگی کو دونوں مل کر کے آگے بڑھائیں۔ اپنے گھر کے آنگن میں جو خوشبو کا ماحول تھا، اگر کہیں سے کوئی کانٹا آ گیا ہے تو اس کانٹے کو نکال کر پھینک کر کے دوبارہ گھر کے آنگن میں خوشبوؤں کا گلدستہ سجا کر کے اپنی زندگی کو آمادہ اور آراستہ کیا جائے۔ اگر دو بھائی آپس میں کسی مرحلے پر ملنے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں تو شیطان کسی نہ کسی وسیلے سے آ کر کے کھڑے ہو کر کے ہمیں یہ سمجھانے پر مجبور کرتا ہے کہ اب تک تو تمہاری برائی کر رہے تھے، اب تک تمہاری ہجو کر رہے تھے، اب تک تمہاری توہین کر رہے تھے، اب آج آئے ہیں معافی مانگنے کے واسطے۔ جب زندگی کا آخری لمحہ آ گیا، جب ہاتھوں میں طاقت نہیں رہ گئی، پیروں میں راشا پیدا ہو گیا، آنکھوں کی بصارت جا چکی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، لہذا خبردار معاف نہ کرنا، لہذا خبردار معاف نہ کرنا۔ جیسے شیطان میں آ کر کے کان میں کوئی پھونکا اور ہمیں دوسرے بھائی کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے واسطے آمادہ کیا، ویسے ہم نے اپنی آستینوں کو الٹا خبردار معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم تمہیں درگزر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک لمحے کے واسطے اگر ہم اور آپ سوچیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، بھائی نے بد کلامی ہی تو کیا ہے، کوئی قتل تو نہیں کیا، بھائی نے ہماری توہین ہی تو کیا ہے، کوئی جائیداد تو نہیں چھین لیا، کوئی اثاثہ پراپرٹی تو نہیں چھین لیا، کوئی ہمارا قتل کے اقدام تو نہیں کر دیا ہے۔ لیکن تھوڑی سی جسارت کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی، کوئی بھائی کسی بھائی کے شان میں جسارت کر دے تو ہم مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین ابن علی کے اوپر کہ جس نے اتنی بڑی جسارت کرنے والے، جس نے لجام فرد پر ہاتھ ڈال دیا ہو، اور جب وہ احساس ندامت دل میں پیدا ہو جائے اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ کر کے کہے، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے، تو ہم اور آپ مسائل کے فقرات میں، مسائل کے باب میں جانے کے بعد ان فقرات کو برابر سنا کرتے ہیں مجلسوں کے ذیل میں، مسائل کے ذیل میں۔ کبھی ایک لمحے کے واسطے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ کسی کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہ توہین ہے جس کو ہم اور آپ لجام فرد پر، گھوڑے کی لگام پر، آج کل نہ کہیں گھوڑا ہوتا ہے نہ کہیں لگام ہوتا ہے، نہ ہمیں گھوڑے کی عظمت کا اندازہ ہے، نہ لجام کا عظمت کا اندازہ ہے، نہ جس کے شان میں گستاخی کی جا رہی اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، لہذا ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ کبھی ہم اور آپ تنہائی میں سوچے کہ محلے کا کوئی چھوٹا لڑکا کسی آدمی کے گریبان پر ہاتھ ڈال دے، گریبان پر ہاتھ ڈال دے تو ہمارے دل پر کیا بیتتی ہے۔ اتنا بڑا لڑکا، ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے خاندان کا، اس نے اتنی بڑی جسارت کر دیا کہ اب یہ معافی کے لائق نہیں رہا ہے، اس کو جتنا پیٹا جائے کم ہے، جتنا مارا جائے کم ہے، جتنی اذیت دی جائے کم ہے۔ اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے دونوں بھائیوں کو گلے ملانے کے واسطے آمادہ ہو جائے، چلو کان پکڑ کے لے آئے ہیں، چلو معذرت کرو، ہاتھ جوڑو، معافی مانگو، تو اس کے بعد پہلے مرحلے پر وہ آمادہ نہیں ہوتا ہے معافی مانگنے کے واسطے، اور اگر وہ آمادہ ہو بھی جاتا ہے تو جس کی شان میں جسارت کی جاتی ہے وہ جلدی سے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ شاید ہی وجہ ہے ہمارے ائمہ نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دیا ہے، اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بالکل پاک و پاکیزہ ہو،
دنیا کا کوئی آدمی غلطی اور خطا اس کے بھی عنوانات ہیں الگ الگ. ایک مرتبہ خطا کرنے والا ہم نے ڈاکٹر صاحب کی شان میں نعوذ باللہ جسارت کیا, ڈاکٹر صاحب نے ہم کو پلٹ کر کے بولا بھلا کہہ دیا یہ معاملہ دو آدمیوں کے درمیان کا, یہ ہمیں معاف کر دیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے. ایک مرتبہ ان کے شان میں جسارت کیا, انہوں نے ہم کو معاف کر دیا ہم نے ان کو معاف کیا. یعنی معاملہ یہاں پر دو بندوں کا ہے, دو آدمیوں کا ہے, دو انسانوں کا ہے. اب اگر بات کو آگے بڑھایا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دو آدمی, یہ دو بندے, یہ دو انسان, یہ دونوں ایک کمیونٹی کے ہیں یا الگ الگ؟ ہر آدمی کہے گا بھائی دو آدمی میں جھگڑا وہ کس کے درمیان, کون کون؟ دونوں ماتمدار, دونوں ادادار, دونوں انجمن کے ممبر, دونوں ایک محلے کے رہنے والے, دونوں ایک خاندان کے رہنے والے. جیسی کسی نے کہا خاندان, محلہ, انجمن, یہ وہ کہا کہ شرم نہیں آتی تم کو؟ ایک امام کے ماننے والے, ایک مولا کے ماننے والے, ایک صف ادا پہ بیٹھنے والے, ایک انجمن میں ساتھ ماتمداری کرنے والے, اگر دو آدمی کو ملا رہا ہے تو جاؤ گلے ملو, ایک دوسرے کی پیشانی کو چومو, ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ اور اس کو معاف کر دو. کہے واہ ہماری توہین کیا ہے, ہماری جسارت کیا ہے, لہذا میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں. امام معصوم نے فرمایا دو بندوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے اور تم جب ایک دوسرے کو معاف کرنے کے واسطے آمادہ و تیار نہ ہو تو تمہیں اندازہ لگانا چاہیے جب دو بندے آپس میں نہیں معاف کر رہے ہیں تو یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار ہم سے خطا ہو گئی, ہم سے گناہ ہو گیا, ہم سے لفظش ہو گئی, ہم سے سہو ہو گیا, ہم سے راہ مستقیم سے بہٹ گئے تھے, لہذا پروردگار تو ہمیں معاف کر دے. عجب نہیں پروردگار بڑھ کر کے آواز دے اگر ہماری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہو, معافی منگوانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے برادران دینی کو جاؤ معاف کرو, اپنے محلے والے کو معاف کرو, اپنے خاندان والے کو معاف کرو, اور جب ان کو معاف کر دو گے تو ہماری بارگاہ میں آنا. شاید ہی وجہ ہے پروردگار نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا بعض حقوق ایسے ہیں جن کا بندے سے تعلق ہوتا ہے, بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کا بندے اور خدا کا تعلق ہوتا ہے. بندے اور بندے کے معاملات میں خدا بھی معاف کرنا چاہے تو نہیں معاف کر سکتا ہے. پروردگار آواز دے رہا ہے پہلے جاؤ اپنے بھائی کو معاف کرو, جب معاف کر دو گے تو تمہیں احساس پیدا ہوگا کہ دوسرے کو معاف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہو یا توہین محسوس کرتے ہو. اگر فخر محسوس کرتے ہو تو سمجھ لینا اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو تمہارا خدا بھی تمہیں معاف کر دے گا. ایک صلوات محمد ہمارے سارے معاملات, ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں, ان معاملات کی کل بنیادوں کو اگر تلاش کیا جائے تو کل بنیادوں کے سارے معاملات کے صورت حال کیا پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ تر ہمارے معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ آپسی نا اتفاقی کی بنیاد پر, آپسی نا اتفاقی کی بنیاد پر. خدا نہ خواستہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو گیا, جھگڑے ہونے کے نتیجے میں نا اتفاقی کی بنیاد پر ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے, آپ کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, اور گفتگو کے درمیان کوئی ایسی بات آ گئی جس پر آپ مسکرا دیے, آپ ہنس دیے. جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, دیکھیے جیسے ہی ہم کو دیکھا ویسے ہنسنے لگے, جبکہ اس بیچارے کے دماغ میں ہمارا تصور بھی نہیں تھا, ہم کو دیکھا بھی نہیں تھا, اچانک ہم لوگ کے سامنے آ گئے. لیکن چونکہ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں لہذا فوراً ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوا, ہم کو دیکھا لہذا ہنسنے لگے, ہم کو دیکھا لہذا منہ پھیر لیا, ہم کو دیکھا لہذا کچھ نہ کچھ بکنے لگے, کچھ نہ کچھ کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان میں آپس میں نا اتفاقی پائی جا رہی. اور اگر تعلقات اچھے ہوں, دو آدمی کے درمیان اگر تعلقات اچھے ہوں, جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ہماری انداز گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ اپنے محلے میں روزانہ دیکھا کرتے ہیں کہ جو آپس کے تعلقات, ایک صلوات آ جائیے انکل, آ جائیے ادھر, ہاں کوئی لینے جائے گا, چلے آئیے.
ایسا چونکہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لہذا ہمیں مد مقابل کی ہر بات بری لگتی ہے. اور جو تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی محلے میں جائیے، خاص طور سے مسلمانوں کے محلے میں، دو آپس کے دوستوں کا انداز تخاطب، یعنی ایک دوسرے کو خطاب کرنے کا انداز. کبھی بھی ہم نے تو شرافت کے جملات سنے ہی نہیں، کبھی بھی ادب اور تہذیب ہمارے یہاں تو پائی نہیں جاتی. وہ ان کو ماں کی گالی دے رہے ہیں، وہ ان کو بہن کی گالی دے رہے ہیں، وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا انداز تخاطب بھی، ایک جملہ زبان سے ادا کرنا بھی ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے، ہمیں جہنم سے قریب کرتا ہے. آپس میں تعلقات اچھے ہیں، ان کا چلو ناشتہ کرواؤ، چلو ہمارے ساتھ اٹالے، کچھ کھلاؤ پلاؤ. اگر تنہا کھلاؤ پلاؤ کی بات ہوتی تو ایک مومن کا دوسرے مومن کو کھانا کھلانا، دل شاد کرنا، دل خوش کر دینا، اس سے بڑا ثواب نہیں ہے. لیکن کھلاؤ پلاؤ سے پہلے جو ہم نے کلمات ادا کیے، کبھی ماں کی شان میں جسارت کیا، کبھی بہن کی شان میں جسارت کیا، کبھی ان کی شان میں جسارت کیا. میں اپنے بچوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس طریقے کے فقرات کو ادا کرنے سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کی ماں کے شان میں جسارت کیا، کسی کی بہن کی شان میں جسارت کیا، تو تنہا جسارت نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اپنے جہنم کو پورا کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی شان میں گالی دینا، خالی جملات کا ادا کر دینا. اب اگر کسی آدمی سے کہیں، لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ ولد الحلال ہے، یہ ولد الحلال ہے. اس کے مقابل میں ایک جملہ اور استعمال ہوتا ہے جسے ولد الحرام کہا جاتا ہے. اب ولد الحرام کا جو ترجمہ ہمارا سماج کرتا ہے، اس لفظ کو اگر ہم استعمال کریں، دیکھیں یہاں پر لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لہذا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ منبر پر ایسے جملات ادا کیے، بات کو ادا کرنے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے بہرحال کہنا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے ولد الحلال، ایک ہوتا ہے ولد الحرام. کسی آدمی کو اگر آپ نے ولد الحرام کہہ دیا، یا براہ راست میں کہتا ہوں کسی آدمی کو ہم نے حرامی کہہ دیا، کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا، ولد الحرام کا مطلب کیا ہوا؟ حرامی. حرامی کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کی ماں کی طرف ہم نے غلط نسبت دیا، ہم نے کسی کی ماں کی طرف غلط نسبت دیا. شاید یہ وجہ ہے اسلام میں ہر طریقے کے جرائم کے واسطے گواہیوں کا مرحلہ بڑا آسان مرحلہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو ولد الزنا ثابت کر دینا بڑا آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر کسی نے کسی کو ولد الحرام کہہ دیا، غلط الفاظ سے ادا کر دیا اور ثابت نہ کر پایا، تو زندگی بھر اس آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اتنا آسان نہیں جتنا آسانی سے کہا تھا ہم اور آپ. ہمارے سماج اور معاشرے میں ہر ایک کے واسطے کہہ دیا جاتا ہے یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ ان کا شجرہ خراب ہے، ان کا حسب خراب ہے، ان کا نسب خراب ہے. اس طریقے کے الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے انسان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان الفاظ کے معنی کو تولے. تنہا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا آپ کی بات کوئی پروف. اب میں ایک جملہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، کسی آدمی کا ولد الحلال ہونے کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہم اور آپ الحمدللہ کہ سب کے سب پاکیزہ نسل والے ہیں، سب کے سب طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. ہمیں اپنے ماں باپ کے اوپر مکمل طریقے سے اعتبار اور اعتماد ہے. لیکن اس آدمی کو، جو آدمی اپنے کو ولد الحلال کہہ رہا ہے، اس ولد الحلال ہونے کا گواہ کون ہے؟ اور تو ہونا چاہیے. کیسے ہم نے کہہ دیا ہم ولد الحلال اور نعوذ باللہ کوئی آدمی ولد الحرام؟
ولد الحلال کے واسطے، ہمارے واسطے، آپ کے واسطے، ان کے واسطے، ان کے واسطے ایک لوتی ایک ماں ہوتی ہے جو گواہی دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کون ہوتا ہے؟ کسی کے پاک و پاکیزہ ہونے کے گواہ کون ہے؟ وہی ایک ماں، وہی ایک عورت۔ یہ ایک لوتا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پروردگار عالم نے، دین مقدس اسلام نے ایک لوتی عورت کی گواہی کو قبول کر کے انسان کے سلسلے حسن و نسب کو پاکیزہ و طیب و طاہر بنا دیا۔ ورنہ ہر آدمی گواہی کے بعد ڈھونڈا کرتا، کون ہمارا گواہ ہے، کون ہماری طہارت کا گواہ ہے، کون ہے وہ ہے؟ نہیں ہمارے پاس جب کوئی گواہ نہیں، کیسے ہم ثابت کریں کہ ہم ولد الحلال ہیں یا ولد الحلال نہیں ہے، ہماری نسل پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام نے ایک حوالہ ہمیں اور آپ کو دیا کہ جب کبھی بھی کسی آدمی کے نسل میں ذرہ برابر تمہیں شک و شبہ پیدا ہونے لگے کہ یہ ولد الحلال ہے یا یہ ولد الحرام ہے، تو پیغمبر نے ایک ہمارے واسطے دلیل پیش کیا، ایک ہمارے واسطے ایک حدیث ارشاد فرمایا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت پائی جائے وہ طیب و طاہر ہوتا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ ولد الحرام ہوتا ہے۔ ایک صلوات میں محمد ہمارے پاس کل ایک ہی گواہ ہے۔ ہم اسی ایک جملے کے ذریعے سے ہر آدمی کا امتحان لے لیتے ہیں۔ جہاں پر علی کا تذکرہ کیا، چہرے پر بشاشت آئی، مسکراہٹ آئی، چہرہ نکھر گیا، کھلنے لگا، ہم نے یہ سمجھ لیا یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا یہ ہماری پارٹی کا ہے۔ اور جیسے ہم نے علی کا تذکرہ چھیڑا اور وہ بیچارہ کروٹیں بدلنے لگا تو ہمیں فوراً یقین ہو گیا کہ کہیں سے بھٹک کے آیا ہے، ہمیں فوراً یقین ہو گیا کہ بھٹک کے آیا ہے۔ اب یہاں تک بات کو لانے کے بعد پیغمبر کی ایک دوسری حدیث، پیغمبر نے فرمایا اگر ساری دنیا کا انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتا تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان علی کی محبت پر جمع ہو گئے ہوتے تو اللہ جہنم کو نہ پیدا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات میں جہنم ہے تو علی کے عدو پائے جاتے ہیں، اگر جہنم ہے تو علی کے دشمن پائے جاتے ہیں، اگر جہنم ہے تو علی سے نفرت کرنے والے پائے جاتے ہیں، اگر جہنم ہے تو علی سے عداوت کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ اگر علی سے محبت کا اظہار کرتے جاؤ اپنی جنت کے دعوے داری خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ ایک صلوات یہ ایسا ایک عظیم مرحلہ ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جنت کو گھما پھرا کے اہل بیت کے ارد گرد رکھا ہے، اہل بیت کے ارد گرد رکھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تنہا یہ کہے کہ ہم رسول اللہ سے تو محبت کرتے ہیں، ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان سے عقیدت بھی ہے، ان کی تسبیح بھی ہے، ان کے نام پہ جھوم بھی رہے ہیں، ان کے نام پر ڈھولک بھی بجا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں ان کے نام پر، تو پیغمبر نے اپنے بات فرمایا کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو پہلے یہ یاد رکھو علی کا مرتبہ قسیم نار والجنہ کا ہے۔ علی کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم نے علی کو وہ عہدہ، وہ پوسٹ، وہ ذمہ داری دیا ہے کہ علی جسے چاہیں گے جنت میں بھیج دیں گے، جسے چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے۔ ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں جانا ہو، اندر معاملہ کچھ اچھا ہے، اندر بٹ رہا ہے، اندر بریانی ہو رہی ہے، تو ہم تعلقات ڈھونڈا کرتے ہیں کہ گھر والوں سے تعلقات دیکھ لیا جائے، کون کس سے تعلقات اچھے ہیں، ان کا فلاں صاحب وہ ہمارے چچا، فلاں صاحب ہمارے بابا، آپ نہیں پہچانتے، فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی۔ کوئی نہ کوئی راستہ ہم نے ڈھونڈا تاکہ اندر تک جانے کا ہمارے پاس کوئی وسیلہ اور ذریعہ
مل جائے. پیغمبر نے فرمایا اگر جنت کے بارے میں دور سے پتہ لگا لو کہ جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے اور جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو تعلقات بنانا پڑے گا, تعلقات ڈھونڈنا پڑے گا. اب کس سے تعلقات بنایا جائے؟ ہم نے علی کو جنت کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے, فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے, حسن اور حسین کو جوانان جنت کا سردار بنایا ہے. اب جنت میں جانا ہے, ان سے تعلقات برقرار کرتے ہیں, وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. ایک صلوات بھی محمد والی. اب تاریخ کا ایک مرحلہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا, ایک عورت آئی بڑھیا پیغمبر کے پاس. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانے کی بشارت دے دیجیے. پیغمبر نے فرمایا جنت میں بڑھیا جائے گی نہیں, جنت میں بڑھیا نہیں جائے گی. انہوں نے کہا نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. اب بیچاری اٹھی روتی پیٹتی کہ ساری زندگی کا محنت و مشقت, محنت کیا, مثلا نماز پڑھا, روزہ رکھا, مسجد ماتم جلوس یہ وہ سب کرتے رہے, اور آخر میں جب جنت کا پروانہ ملنے کی باری آئی تو پیغمبر نے کہا کہ وہاں تو کوئی بڑھیا جائے گی. وہ بیچارے باہر نکلی, کسی اور سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے پیغمبر کے پاس سے؟ کیا انہوں نے کہا یہ فرما دیا کہ بڑھیا وہاں نہیں جائے گی. کل چلے ہم بھی پتہ لگائیں کہ ہمارا کیا ہوگا, ہم لوگ کا کوئی جگاڑ ہے یا نہیں ہے. وہ آئے کہلے پیغمبر سے پوچھا, پیغمبر نے فرمایا جنت میں کوئی کالا آدمی جائے گا ہی نہیں. اب یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس میں آدمی اپنے اختیار میں نہیں ہے. کوئی آدمی چاہے کہ ہم بوڑھے نہ ہو پائیں, ایسا کوئی فیویکال بھی نہیں آتا چپکا دیا جائے عمر کو کہ وہ اس کے آگے نہ پڑھنے پائے. نہیں پڑھے گی تو پڑھے گی. کالا گورا یہ بھی ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ کالے ہو جائیں گورے ہو جائیں. کوئی بڑی سے بڑی کریم آپ استعمال کریے, کہیں نہ کہیں وہ اپنا رنگ دکھا دے گی. بقول عمر شریف کے کہ آخر عورتوں کو موت کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں آتی کہ ملک الموت دن میں آگے دیکھ کے جاتے ہیں کہ ان کو لے جانا ہے, شام کو معلوم وہ سارا میک اپ اتر گیا, پہچان ہی نہیں پائے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو انسان کو دل خوش کرنے کا ہے. جب پوچھا گیا آخر جنت میں کون جائے گا تو پیغمبر نے فرمایا جنت میں جانے والا ہر انسان جوان ہوگا. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جنت میں جانے والے کو جوان بنا دے گا, طیب و طاہر بنا دے گا, پاک و پاکیزہ بنا دے گا, ایسا بنا دے گا کہ وہ جنت میں جانے کا لائق بن جائے. ایک صلوات بھی محمد آگے نا بس ختم. ایک صلوات ذاکر جگہ جگہ پر اس کا رول بدل جاتا ہے. کہیں پر پپیتے کا کام کرتے ہیں لوگ, پرچی دبا دیا ابھی گوشت نہیں گلا پڑھتے رہیے. کہیں پہ کہا جاتا ابھی انجمن نہیں ہے لہذا پڑھتے رہیے. روک تو دیا, بتانا بھول گئے کہ آ گئے وہاں. اب جنت میں جانے کا مرحلہ جو ہے ہمارے اور آپ کے واسطے بڑا آسان ہے, بشرطے کہ انسان اپنے خدا کو راضی کرے. مولا کائنات نے جو میں نے فقرہ ابتدا میں تلاوت کا شرف حاصل کیا دعائے کمیل میں نے ابھی ابتدا میں باتیں گزارش کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے جلدی سے راضی نہیں ہوتا. کوئی آدمی کائنات میں آپ ڈھونڈ کر لے آئیے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ان سے راضی ہے. ہماری ناراضگی اور رضایت کا کل چکر جو ہے کھانے پینے کے درمیان ہے. جب تک آپ کھلاتے رہیں گے آپ سے راضی, ایک ٹائم منع کر دیں گے ناراض, پیسہ مانگتے رہے ہم دیتے رہے آپ خوش, ہم نے آپ سے مانگا آپ دیتے رہے ہم خوش ہوتے رہے. ایک دن آپ نے منع کر دیا کہ آج بینک بند ہے کل آئیے گا ناراض.
لہذا ہماری ناراضگی اور رضایت تو کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، کبھی خوش ہے کبھی ناراض ہے، کبھی خوش ہے کبھی ناراض ہے، اور راضی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات نے جب پروردگار کی صفت بیان کیا تو فرمایا یا سریع الرضا، اے وہ میرے پروردگار جو اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر ناراض ہونا ہوتا تو اس آدمی سے خدا کیوں ناراض ہوتا جو خدا کے مقابل میں خدا بن گیا؟ خدا کے مقابل میں خدا بن گیا۔ فرعون نے خدا کے مقابل میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب کسی نے کہا پروردگار یہ آپ کے مقابل میں خدا بن گئے اور تو ان کو بھی دے چلا جا رہا ہے، مطلب ایک مرتبہ لگام ٹائٹ کر دے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیے کہ 8 مہینے سے پوری دنیا کو پروردگار نے ٹھیک کر دیا۔ ہر آدمی جو بہت بڑا طاقتور، جن کو اس بات کا غرہ تھا، گھمنڈ تھا کہ پوری دنیا میں ہماری طاقت کے مقابل میں کوئی طاقت والا نہیں ہے، اب ہر ایک کے دروازے میں کٹورا لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے سامنے کٹورا بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھائی تمہارے مقابل میں کوئی نہیں ہے تو کیوں؟ دنیا کی ہر بڑی طاقت، دنیا کا ہر انسان جو پہلے مرحلے میں خدا کو نہیں مان رہا تھا، خدا کا تصور نہیں آ رہا تھا، آج وہ بھی خدا کو ماننے کو تیار ہو گیا کہ اگر کائنات کے نظام کو کوئی صحیح کر سکتا ہے تو سوائے اس ذات پروردگار کے کوئی اور صحیح کرنے والا نہیں ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ خدا کیسے بندوں سے راضی ہوتا ہے؟ جب کسی نے کہا فرعون تو تیری بارگاہ میں نہیں آتا، نہ سر جھکاتا ہے نہ عبادت کرتا ہے، تو پروردگار نے جواب کیا دیا؟ اگر وہ نالائق ہو گیا ہے تو کیا نعوذ باللہ ہم بھی اس کو چھوڑ دیں؟ یہ اس کا کام ہے۔ اگر ہم مجبوری کی بنیاد پر کسی انسان کو مجبور کر کے اپنی بارگاہ میں پیشانی جھکوانا چاہتے تو کائنات کا کوئی آدمی نہ تھا جو ہماری بارگاہ میں پیشانی نہ جھکاتا۔ میں تو اتنا فراخ دل ہوں کہ میں نے تمہیں پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد ہم نے راستہ دکھا دیا، یہ عبادت کا راستہ ہے، یہ بندگی کا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ۔ جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو ہمارے دروازے پر آنا، مایوس ہو کر جانے والے نہیں ہو۔ ایک صلوات بے محمد شاید یہ وجہ ہے۔ بس حضرت محترم بات کو میں نے تمام کر دیا۔ اللہ کی رضایت کو اگر دیکھنا ہو تو اللہ اپنے بندوں سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ ابتدائی کلام میں نے جملہ گزارش کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی شان میں جسارت کر دے، گستاخی کر دے، تو ہمارا یا تو راستہ بدل دیتے ہیں یا تو پھر کوئی ایسا بندوبست کر دیتے ہیں کہ گستاخی کرنے والا نہ اس دنیا میں رہ جائے نہ کسی کی شان میں جسارت کر پائے۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین ابن علی کی، کیسی گستاخی، کیسی جسارت، فرزند فاطمہ کے لجام فرد پر ہاتھ ڈال دے، اور ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں جب عباس جیسا بھائی موجود ہو، جب علی اکبر جیسا بیٹا موجود ہو، جوانان بنی ہاشم ہے، کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ جب مدینے میں امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی اور امام حسین نے بڑھ کر کے جناب عباس کو روکا، بھیا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، صبر سے کام لو، تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس اپنے گھر میں آئے اور آ کر کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اپنے سر پر ہاتھ کو رکھا اور رکھنے کے بعد گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی، بازو پر ہاتھ رکھا، بھیا یہ کون سی گریہ کا موقع ہے؟ تو جناب عباس نے ایک جملہ فرمایا، شہزادی بی بی عباس جیسا بھائی موجود ہو اور حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو جائے، کسی میں مجال میری موجودگی میں میرے بھیا کے جنازے پر تیر برسا دیے جائیں۔ یہ 10 سال کے پہلے کا مرحلہ ہے۔ جوانی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، جوش بڑھتا جاتا ہے، طاقت بڑھتی جاتی ہے،
سن 61 ہجری میں حسین کو دربار ولید میں بلا لیا گیا۔ شہزادی زینب نے جمانے انہیں بنی ہاشم کو ساتھ میں بھیجا اور فرمایا بھیا انہیں دربار کے باہر چھوڑ دیجئے گا، اگر کوئی وقت پیدا ہو جائے آپ کی آواز بلند ہوگی، یہ جوانان بنی ہاشم مدد کے واسطے آ جائیں گے۔ حسین دربار میں گئے، حسین کی آواز بلند ہوئی، جوانان بنی ہاشم دربار میں آ گئے، تلواروں کو نیام سے نکالا، مولا کس نے جیسا رکھ کیا؟ ابھی عباس جیسا بھائی موجود ہے، اکبر جیسا بیٹا موجود ہے، ہم جوانان بنی ہاشم موجود ہے۔ حسین نے عباس کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ حسین عباس کو سمجھاتے رہے، دلاسا دیتے رہے، اور یہاں تک کہ حسین اپنے تمام بنی ہاشم کو لے کر کے میدان کربلا میں آ گئے، اور آنے کے بعد فرات کے کنارے خیام تو لگا دیا گیا، لیکن عزاداروں جب 5 محرم آئی اور ایک مرتبہ حکم ہوا حسین اپنے خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو، ایک مرتبہ حسین نے بولے عباس آگے بڑھنے کے بعد آواز دیا کس میں مجال جو میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے خیام کو ہٹا لے۔ عزاداروں اب تک حسین عباس سے کہتے آ رہے تھے بھیا کربلا آنے دو، بھیا کربلا آنے دو، اپنے شجاعت کے جوہر دکھا لینا۔ عزاداروں اب کربلا آ گئی، حسین عباس سے کہے تو کیا کہے۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد شہزادی زینب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتی بھیا خیر تو ہے۔ حسین آواز دیتے بہن میں نے اپنے شیر کو ہمیشہ یہ کہہ کر کے روکا اے عباس کربلا آنے دو، اے عباس کربلا آنے دو، اے بہن بتاؤ اب کربلا آ گئی روکے تو کیسے روکے۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی بھیا کیا چاہتے ہو؟ حسین کہتے بہن میں فرات کے کنارے چل نہیں چاہتا۔ زینب نے فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرماتی ہے جاؤ عباس کو بلا لاؤ اور اتنا اور کہہ دینا اے عباس اگر آنے میں تاخیر کیا زینب خیمے سے نکل آئے گی۔ عباس پلٹے، حسین کا منشا ظاہر ہوا، فرات کے کنارے سے قیام تو ہٹا لیا، لیکن روز عاشورا جب عباس در خیمہ پر آئے مشک سکینہ لینے، ایک مرتبہ بہن کا دل بھر آیا، آواز دیا اے بھیا میری ماں کہا کرتی تھی زینب تیرے بعد وہ میرے سیاہ بنیں گی، اے زینب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، اے زینب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک پھرایا جائے گا۔ میں سوچا کرتی تھی جس کے بعد کس میں مجال جو میرے بعد وہ میرا سیاہ باندھے، لیکن اے عباس اب مجھے پتا چل گیا میرے بعد وہ میرا سیاہ باندھی جائیں گی۔ عزاداروں عباس فرات کے کنارے گئے، شانے پہ ڈالیے، 11 محرم آئی، زینب چلنے لگی، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، اب زینب مقتل کربلا میں اکیلی کھڑی، کون سہارا دے، کون بازو پکڑے۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دے دی اے بھیا زینب جا رہی ہے، آؤ اٹھو سوار کرو۔ لاش عباس تڑپنے لگا، اے بی بی موت نے مجبور کر دیا، ورنہ کرم غلام سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله